اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نبی کو صرف عزت کے لیے نہیں بھیجا بلکہ انسانوں کو سکھانے کے لیے بھیجا کہ ایمان، صبر، شکر، توکل کیا چیز ہے۔ انہی عظیم نبیوں میں سے ایک نبی تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوب علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا نام سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ صبر کی وہ مثال ہے جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ شام کے علاقے میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، مال، زمینیں، مویشی، کھیت، باغات، اولاد اور سب سے بڑھ کر ایمان۔ آپ کے دل میں شکر کا یہ عالم تھا کہ دن رات اللہ کا ذکر کرتے اور جب کبھی کسی محتاج کو دیکھتے تو فوراً مدد کرتے۔ آپ نہ صرف شکر گزار بندے تھے بلکہ اپنے علاقے کے سب سے رحم دل انسان بھی تھے۔ ایک دن شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کہ اے اللہ، تیرا بندہ ایوب علیہ السلام تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اسے دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ اگر تو اس سے سب کو چھین لے تو دیکھنا یہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، میرا بندہ ایوب میرا سچا شکر گزار ہے، جا، تجھے اجازت ہے کہ اس کے مال اور دولت پر آزمائش ڈال دے مگر اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچانا۔ اب شیطان نے اپنی شرارت شروع کر دی۔ ایک دن طوفان آیا، ایوب علیہ السلام کے کھیت برباد ہو گئے۔ دوسرے دن بجلی گری، مویشی مر گئے۔ تیسرے دن تجارت تباہ ہو گئی۔ چوتھے دن گھر کے خادم اور مزدور فوت ہو گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شیطان مایوس ہوا۔ اس نے پھر عرض کیا، اے اللہ، تیرا بندہ ابھی بھی تیرا شکر کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس اولاد باقی ہے۔ اگر تو اس سے اولاد بھی لے لے یہ شکر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے اجازت ہے، لیکن ایوب کے دل کو تکلیف نہ دینا، صرف آزمائش کرنا۔ پھر آفتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ایک زلزلہ، ایک طوفان اور ایک حادثہ۔ ایوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے بیٹیاں سب ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ وہ ماں باپ جن کی گود کبھی خالی نہ تھی آج تنہا رہ گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی کہا، اللہ ہی نے دیا تھا اور اللہ ہی نے لے لیا، میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ الفاظ زمین و آسمان میں گونج اٹھے، فرشتے حیران رہ گئے۔ ابلیس پھر شرمندہ ہوا۔ اب ابلیس نے کہا، اے اللہ، تیرا بندہ اب بھی تیری عبادت میں ہے کیونکہ اس کا جسم سلامت ہے۔ اگر اس کے جسم پر تکلیف ڈال دی جائے تو یہ تجھے بھول جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، جا، مگر اس کی جان نہ لینا۔ آزمائش کا نیا باب شروع ہوا۔ ایوب علیہ السلام کے جسم پر زخم نکل آئے، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، ہر جگہ درد۔ پھر ان زخموں سے پیپ بہنے لگا، لوگ دور ہونے لگے، دوست رشتے دار بھی چھوڑ گئے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کا دل اب بھی اللہ کے ذکر سے آباد تھا۔ راتوں کو درد میں تڑپتے ہوئے کہتے، یا اللہ، تو چاہے تو شفا دے دے مگر میں صبر سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، جنہیں بعض روایات میں رحمہ یا رحمتہ بنت افرایم کہا گیا ہے، وہ دنیا کی سب سے وفادار بیویوں میں سے تھیں۔ انہوں نے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا، سب نے چھوڑ دیا، مگر وہ دن رات ان کے پاس رہیں، زخم صاف کرتی، خدمت کرتی۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ رو پڑتی اور کہتی، اے ایوب علیہ السلام، اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو ایوب علیہ السلام فرماتے، ہم نے ساری زندگی اللہ کی نعمتوں میں گزاری، اب کچھ وقت آزمائش میں ہے تو کیا یہ برداشت نہیں کر سکتے؟ دن گزرتے گئے، مہینے، پھر سال بیت گئے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ ان کے جسم پر زخموں کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا مگر ان کا دل صرف اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایوب علیہ السلام کا گھر خالی ہو گیا، دوست، رشتے دار، پڑوسی سب ایک ایک کر کے چھوڑ گئے۔ لوگ کہتے یہ ایوب کسی گناہ کی وجہ سے بیمار ہوا ہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ یہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں جنہیں آزمائش کے لیے چنا گیا ہے۔ اب صرف ایک وفادار بیوی باقی تھی جو ان کے لیے دن رات محنت کرتی، کھانے کے لیے مزدوری کرتی،
शैतान ने जब देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम हर हाल में सब्र कर रहे हैं तो उसने आखिरी हरबा आजमाया। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के पास आया, कहने लगा, तेरा शौहर नबी है, इतनी मुसीबत में क्यों है? अगर अल्लाह उससे राजी होता तो उसे शिफा दे देता। बीवी के दिल में लम्हा भर के लिए वसवसा आया, लेकिन फौरन तौबा की और रो पड़ी। कहने लगी, दूर हो जा ए लाइन, मेरा शौहर अल्लाह का नबी है, वो जो भी करता है अल्लाह की रजा के लिए करता है। लेकिन जब वो घर वापस आई तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने महसूस कर लिया। उन्होंने नरमी से कहा, क्या तूने शैतान की बात सुनी थी? अगर मैं ठीक हो जाऊं तो तेरी कसम खाकर कहता हूँ मैं तुझे तंबीह करूंगा, क्योंकि सब्र के वक्त कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। ये सुनकर उनकी बीवी खामोश हो गई, आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ की। और फिर एक रात जब सारी दुनिया सो रही थी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जख्मों का दर्द हद से बढ़ गया। उन्होंने आंखें बंद की और जमीन पर हाथ रखा और दिल से कहा, रब्बी इन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये अल्फाज जैसे ही फिजा में गूंजे, जमीन और आसमान के फरिश्ते रुक गए, रहमतों के दरवाजे खुल गए। अल्लाह ताला ने फौरन फरमाया, ए अय्यूब, अपने पाँव जमीन पर मारो, ये है ठंडा पानी, जिससे नहाओ और पियो, तेरी शिफा इसी में है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फौरन जमीन पर पाँव मारा तो वहाँ से एक चश्मा फूट निकला। पानी चमकता हुआ था, जैसे आसमान की रोशनी जमीन पर आ गई हो। उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया, हर जख्म, हर तकलीफ, हर दर्द खत्म हो गया। फिर उस चश्मे का पानी पिया और वो जवान, तंदुरुस्त, खूबसूरत हो गए जैसे जवानी में थे। जब उनकी अहलिया वापस आई तो पहचान न सकी। पूछा, ए बंदा खुदा, मेरे शौहर अय्यूब कहाँ हैं? तब अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, मैं ही तुम्हारा शौहर अय्यूब हूँ, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। वो हैरान रह गईं, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अय्यूब, हमने तुझे न सिर्फ शिफा दी बल्कि वो सब नेमतें वापस कर दी जो तुझसे ली गई थी, बल्कि उनसे दुगनी कर दी। और फिर उनके खेत वापस हरे हो गए, घर आबाद हो गया, औलाद वापस मिली, बल्कि पहले से ज्यादा माल, इज्जत, सुकून, सब कुछ अल्लाह ने लौटा दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र ने दुनिया को ये सिखाया कि मुसीबत वक्ती होती है, मगर सब्र का अजर हमेशा के लिए होता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी भूलता नहीं, चाहे आजमाइश कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, और सबसे बढ़कर सब्र करने वाला हमेशा कामयाब होता है। आज अगर जिंदगी में दर्द है तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, वो नबी जिन्होंने तकलीफ को भी रहमत समझा और हर हाल में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये था हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बीमारी का मुकम्मल वाक़या। बीमारी में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।